السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 54 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا میں عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب کہاں ہوں، تجھ میں رہنے لگا ہوں، میں تو اب جی رہا ہوں بن میرے۔ وہ اسے بے حد گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گیلی سینڈو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود پر اب سیاہ بات روپ گاؤن تھا جو آگے سے بالکل کھلا تھا، جس کی ڈوریاں بندھی نہیں تھیں۔ وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کی ہیزل گرے بھیگی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گہرا خوف جامد ہو چکا تھا۔ وہ خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیڈ تھسبیس سے اتنی خوفزدہ تھی، اب اس کی آنکھوں میں نمی تا خوف کی صورت میں ٹھہر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف دیکھتے اس کی نازک کمر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ زرمش سسکی لیتے اس کے ٹٹانی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھی کہ آریان خانزادہ کی پرتپش سانسیں اس کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ساکت سی ہو چکی تھی۔ وہ اب حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسے بلیڈ تھسبیس سے آج سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھتے اس کی آنکھوں پر پھونک مار گیا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ وہ اس کی میچی آنکھوں پر نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ زرمش اس کے لمس پر بے یقین ہوئی تھی۔ ایسا ہی لمس تو اسے باہر اپنے تلوے کے زخم پر محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے نرم لمس پر اب خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بلیڈ تھسبیس وحشی درندہ اسے کب نرمی سے چھو سکتا تھا؟ اس کے لب اس کے جسم کے کسی حصے سے کبھی بھی نہیں ٹکرا سکتے تھے۔ وہ ہچکی لیتے مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اب اپنے لب اس کی پیشانی کے زخم پر رکھے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے لمس پر سوکھے کے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر دیوانگی کے عالم میں لب رکھنے لگا۔ زرمش کے قدم اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ اگر اسے گردن سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ بے حد جنونی انداز میں اس کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس بلیڈ تھسبیس کے لب اس کے ایک ایک نقش پر بےتابی کے عالم میں محو سفر تھے۔ وہ اس کی ناک کے ٹپ کو شدت سے چومتا اس کے لبوں پر آ کر رک گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اپنی آنکھیں کھولتے انہیں پھیلایا۔ وہ زرمش کی گردن کو جکڑے اس کی نم خوفزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ آریان خانزادہ کے لب زرمش کے کپ کپاتے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ نہیں آری، وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ You ownership of this blood thirst beast. You cannot refuse me anything. I have told you this now. It's your turn to do this, blood thirst beast. تم اس بلیڈ تھسبیس کی ملکیت ہو۔ تم مجھے منع نہیں کر سکتی، یہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب تم کرو گی یہ سب۔ وہ غراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کر گیا۔ زرمش ہچکی لیتے اس کے پاؤں کے اوپر اپنے نازک پاؤں رکھتے اس کی سینڈو کو مزید مضبوطی سے جکڑتے۔ اپنے کپ کپاتے لب اس کے لبوں پر رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی پکڑ اس کی گردن پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ ہچکی لیتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں نرمی سے دبانے لگی۔ اسے آریان خانزادہ اس کے لبوں کی نرماہٹ پر اپنی آنکھیں بند کرتا چلا گیا۔ کس می، وہ اپنے لب اس کی نرم گرفت سے چھڑواتے اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ گیا۔ کسنگ نہیں کرنے آتی؟ ہاسٹل جانے سے پہلے تک رقیہ خانم کی بے حد سختی تھی اس پر۔ اس کے پاس نہ سیل فون تھا، نہ اسے ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی۔ میڈیکل کالج میں بھی حور سلطان شاہ نے اسے بہت اچھا قیمتی موبائل گفٹ کیا تھا، مگر وہ سائر خان سے اس شدت سے عشق کرتی تھی، کبھی سیل فون میں بھی کچھ غلط دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ موبائل فون میں بھی کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی وہ اپنے عشق کی توہین سمجھتی تھی۔ کل پہلی مرتبہ اس بلیڈ تھسبیس نے اسے کس کی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہوا تھا۔
وہ بری طرح کانپتے ہوئے بلڈ تھس بیسٹ کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے کھینچ رہی تھی۔ آریان خانزادہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ وہ اتنی بری طرح کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ زرمش اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتے شدت سے کھینچنے لگی۔ آریان خانزادہ اس کے ناڑی پر اسے سامنے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زرمش دیوار میں سمائے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے، اس کے چہرے کو جکڑے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو شدت سے انہیل کر گیا۔ زرمش کی سانسیں وہ مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیتے انہیں گھٹ گیا تھا۔ زرمش کی حالت ایک لمحے میں بے جان ہوئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں شدت سے پی رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں زرمش بے جان ہوتے ساکت ہوئی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کے چہرے کو مزید سختی سے جکڑ گیا۔ دونوں اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے ایک دوسرے کے لبوں پر اپنی سانسیں شدت سے پی رہے تھے۔ ایک دوسرے کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ Have you never done it before؟ تم نے پہلے یہ کبھی نہیں کیا؟ وہ گہری سانسیں لیتے اس کے چہرے کو سختی سے جکڑے اس کے ناڑی پر ہو رایا۔ نہیں۔ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس لیتے خوف سے رو دی تھی۔ دونوں کی سانسیں دونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے اتنے قریب تھا۔ آریان کی ناک زرمش کی ناک سے مس ہو رہی تھی اور لب زرمش کے سرخ لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ There is one more principle to live in my life and that is that you can never lie to me۔ میری زندگی میں رہنے کا ایک رول یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے پاگل ہوتے چیخا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کپکپاتے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ If you want to be in the arms of this bloodthirst beast, you should never tell the truth. I will not be able to hear the truth. I will kill you. With us, I will tear you to pieces. I cannot tolerate any one being touch you even for a moment. اگر تمہیں اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی باہوں میں رہنا ہے تو کبھی سچ مت بولنا۔ میں تمہارا سچ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے چھوا میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کے گالوں کو اپنے گھوٹوں کے پوروں کو نرمی سے سکھلاتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بے حد برفیلے لہجے میں بولا۔ نہیں بولوں گی، کبھی سچ نہیں بولوں گی، مر جاؤں گی سچ نہیں بولوں گی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی زخمی نگاہیں گاڑے ہذیانی بیگا سا ہنسی تھی۔ اس کے نگاہوں کا زخمی پن دیکھتے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہوا تھا۔ تیرا ہی بس ہونا چاہوں، تیرے درد میں رونا چاہوں، تیرے دل کے ان زخموں پہ مرہم میں ہونا چاہوں۔ وہ اس کے گالوں کو انگوٹھی سے بے حد نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گلابی پن کو دیکھ رہا تھا۔ گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زخمی سا بیگا ہنستی ہی جا رہی تھی۔ وہ اب روتے ہوئے آنکھیں مید چکی تھی۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا میں عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب کہاں ہوں، تجھ میں رہنے لگا ہوں، میں تو اب جی رہا ہوں بن میرے۔ وہ اس کے رخ پر برستی نمی پر شدت سے جھکتے اس نمی کو اپنے لبوں سے چن گیا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کے گالوں کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ زرمش اس کے نرم لمس پر خوفزدہ ہوتے دیوار میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کے لمس پر زرمش کی دھڑکنیں خوف سے بے ترتیبی سے دھڑک اٹھی تھیں۔ دل جیسے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اس کے گال پر اپنے دانت گاڑتے اس کے گاؤن کو دونوں سائڈوں سے جکڑے اسے اپنی طرف دھکیل گیا۔ وہ اس کے گیلے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے باتھ روب گاؤن کے دونوں سروں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کی گردن پر جھک گیا۔ زرمش کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تک دھڑکتی اس واش روم میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس فل ہیٹڈ واش روم اور بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی قربت کے خوف سے مکمل پسینے میں ڈوب چکی تھی۔ پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکے بہت بے رحمی سے دانت گاڑ رہا تھا۔ اس کے باتھ روب گاؤن کو وہ دونوں سروں سے جکڑے ہوئے تھا۔ آگے سے باتھ روب گاؤن کھلا تھا۔ زرمش کی نازک کمر پیچھے کی جانب بینڈ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے ہوئے اس کی گردن کو جنونی انداز میں اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔
زرمش کی سانسیں دونگنے کی مانند چل رہی تھیں۔ وہ اس کی گردن سے ہوتا اس دھڑکنوں پر جھکا۔ بلیڈ تھسبیچ کی سانسوں کی گونج اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے اس نے خوف سے ہچکی لی تھی۔ دوسرے پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ سختی سے اس کے گاؤن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے بے ہوش نازک وجود پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ اس کے چاکلیٹی سلکی نم بال واش روم کے فرش کو چھو رہے تھے۔ اس کی گردن پیچھے کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی موتیوں سے چمک رہی تھی۔ اس کی گردن سے شبنم برستی اس کی دھڑکنوں تک کو نم کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے گاؤن سے بے دردی سے جکڑے اس پر جھکے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کا لمس اس کے لیے کیا اتنا ناپسندیدہ تھا، اتنا جان لیوا تھا کہ وہ پسینے سے نچڑ رہی۔ وہ تیز تیز سانس لیتے اپنی وحشی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرے لے قبول میرے خدایا سجدے، اب تو نصیب میں میرے اسے لکھ دے، تو پھر نہ سویا ہوگا شاید پھر رویا ہوگا۔ آنسو میری پلکوں پہ یوں ہی نہ آیا ہوگا، دے نہ مجھ کو آوازیں یا پھر سن میری فریادیں۔ وہ اس کے گاؤن کو دونوں سائیڈوں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ساحر ساحر ساحر، بارش میں بھیگتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتے اس نازک وجود کی جنبش کو آج تک بھول نہ پایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو گرتے ساکت وجود کے رخ پر گر رہے تھے۔ نفرت ہے مجھے رائنا سے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، میرا سب کچھ تم اور رشنا ہو۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان۔ آہ، وہ چیختے ہوئے اسے کمر سے تھامتے خود میں بہن چکا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا موم اسے، نہیں چھوڑ سکتا موم اسے۔ وہ گھٹنوں کے پل بیٹھے اس کے نازک وجود کو خود میں بھیجتے چیختا جا رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا موم جب اس کے گال پر پہلی مرتبہ تھپڑ مارا تھا، نہیں بھول سکتا وہ خوفزدہ نگاہیں، نہیں بھول سکتا اپنی وحشی تھپڑوں کے نشان موم، نہیں بھول سکتا اس کے نازک وجود کے خوف میں ڈوبی سسکیاں، کچھ نہیں بھول سکتا۔ وہ اسے باہوں میں لپٹائے چیختا جا رہا تھا۔ نہ یہ بھول سکتا ہوں یہ حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہے۔ وہ اس کے وجود کو اپنے گیلے چٹانی سینے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ نہیں بھول سکتا وہ چار چار قبریں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑاتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ زرمش کے نازک وجود کو اپنے سینے سے سختی سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں پنکھے سے جھولتی لاش کو نہیں بھول سکتا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے سامنے چمچماتی سیاہ ٹائلز لگی دیوار پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ فارس خان کے خون کی چھینٹوں کو نہیں بھول سکتا۔ جب جب چہرہ نم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرے چہرے پر فارس خان کا خون ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے پاگلوں کی طرح اپنا نم چہرہ صاف کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے وہ اس کے نازک وجود کو سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ نہیں بھول سکتا کبیر خان کا برستی بارش میں اپنے بیٹے فارس خان کی قبر پر ہی دم توڑ دینا، وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا شازماں خان کے کمرے کے باہر کھڑے ان کی چیخیں، جن چیخوں کو سننے کا حق فارس خان کو تھا، وہ باہر کھڑا کوئی غیر مرد سن رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا وہ چھوٹا سا پھولوں جیسا معصوم وجود جسے موم کی چادر میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی کی چادر اڑائی تھی۔ نہیں بھول سکتا اپنی موم کے گندے کپڑے، ان کا بے جان وجود، وہ گالیاں، وہ بے غیرتی کے طعنے۔ نہیں بھول سکتا کچھ بھی۔ نہیں بھول سکتا 21 سالوں سے موم کی چیخیں میری سماعتوں میں گونج رہی ہیں، رشنا کی فریادیں۔ وہ رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا۔ میں تو 21 سال سے اس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر پلٹ کر حاکم خان اور رائنا کی طرف نہیں گیا۔ پھر کیوں خدا نے بھیجا تمہیں میرے پاس، کیوں؟ وہ چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیوں آئی میرے سامنے، کیوں؟ وہ حلق کے بل ہذیانی چیخا تھا۔ نکال دیا تھا تمہیں اپنی حویلی سے، پھر سے آ گئی ہاسپٹل میں میرے پاس۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اس پر جھکے غرا رہا تھا۔ آ ہی گئی تھی کیوں اس چیکے کے بھیجے ہوئے کتے کے قریب جاتی تھی، کیوں اس نے تمہارے گال کو چھوا تھا؟ وہ ہذیانی چیختے ہوئے اس کے گال پر جھکے بے رحمی سے دانت کاڑ گیا۔ وہ بلیڈ تھسبیچ کی بے رحمی پر بے ہوشی میں بھی سسک پڑی تھی۔ کیوں گئی اس چیکے کے پاس، کیوں خود کے بدلے سودا کیا میری موت کا اس کے ساتھ؟ وہ اوپر ہوتے اس کے نیلے گال کو اپنی مٹھی میں بے رحمی سے دبوچ گیا۔ میری موت کا سودا کرتی صرف، خود کا سودا کیوں کیا؟ وہ اس کے سلکی بالوں کو اب دبوچ گیا تھا۔ اس کے نیلے گال پر اسے ترس آ گیا تھا۔ کیوں کسی بھی مرد کے متعلق سوچا؟ کیا تھا رہ لیتی اکیلی، کیوں مجھے مجبور کیا نکاح کرنے کو؟ وہ اس پر جھکے عطا پتہ لکھ کر دو،
مجھے تم کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤ گی، چھوڑ دوں گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کر لو خود کو قید خود ہی میں، یہ وحشی درندہ تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ وہ اس پر جھکے اس کے نیلے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تم سے عشق کبھی مجھے ہوگا نہیں، تم سے نفرت بھی کبھی کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ میری نفرت کہتی ہے تم میرے پاس رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہیں تڑپتے دیکھتے میری نفرت کو سکون ملتا رہے۔ اس کے ایک ایک نقش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اب بے رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے گود میں اٹھائے کھڑے ہوتے، واش روم سے نکلتے، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھا، اس کے مخملی پھولوں سے نازک وجود کو بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ 2 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے وہ بیڈ پر لیٹتے زرمش کے نازک بے جان وجود کو خود پر منتقل کرتے رضائی سے اچھی طرح خود پر کور کر گیا تھا۔ کمرے میں بڑھتی ہیٹنگ اور اس کی مردانہ ہیٹنگ سے اس زرمش کا نازک وجود حدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس بلڈ تھس بیسٹ کی جان لیوا خوشبو اور اس کے بدن کی ہیٹنگ سے ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کی قربت کا اتنا خوف تھا، بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی قربت، اس کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زرمش کے نازک وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اتنی متورم گلابی آنکھیں بمشکل کھولی تھیں۔ اپنی سانسوں میں گھلتی بلڈ تھس بیسٹ کی خوشبو محسوس کرتے زرمش خوفزدہ ہوتے اس سے دور ہوئی۔ وہ سختی سے اس کی کمر کو جکڑے اپنے چٹانی سینے پر کر گیا تھا۔ زرمش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی خوفزدہ آنکھیں گاڑی۔ بھوک لگی ہے؟ آریان خانزادہ نے بے حد نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے، اس کی ہرنی سی پھیلی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ نہیں، زرمش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ لاتا ہوں کھانا، ہلنا مت ادھر سے۔ وہ اس کے نازک وجود کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر رضائی کر گیا تھا۔ وہ ساکت سی ہوتی آنکھیں مید چکی تھی۔ آریان خانزادہ اسے ایک نظر دیکھتے تیز تیز قدموں سے دروازے کا لاک کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ زرمش لبوں پر ہاتھ جمائے بری طرح سے سک پڑی تھی۔ آریان خانزادہ باری قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ شیلف پر دن کا بنا ہوا سینڈوچ پڑا تھا، جو آدھا کھایا ہوا تھا، جو یقیناً رشنا خان نے کھایا تھا۔ آریان خانزادہ نے شیلف پر پڑا برگر والا باکس کھولا، وہ بھی آدھا کھایا ہوا تھا۔ وہ شازمہ خان کو حویلی لاتے ہوئے رشنا خان کے لیے برگر لیتا آیا تھا، جو وہ بھوک سے مجبور ہوتے تھوڑا سا کھا کر واپس رکھ چکی تھی۔ وہ ادھ کھائے سینڈوچ اور برگر کو لب بینچے دیکھ رہا تھا۔ دل نہیں مان رہا تھا اسے جھوٹا کھانا دینے کو۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے سینڈوچ اور برگر صاف پلیٹ میں رکھا۔ فریج کی طرف بڑھتے اس میں کافی تعداد میں چاکلیٹس نکالی۔ جوس کی بوتل نکالتے اس نے گلاس میں جوس ڈالا تھا۔ وہ سب کچھ ایک ٹرے میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کیبن سے ایک مکس ڈرائی فروٹ کا خوبصورت سا شیشے کا جار نکالتے اس نے ٹرے میں رکھا تھا۔ وہ احتیاط کے ساتھ کافی جلد بازی سے یہ کام کر رہا تھا۔ اگر رشنا آ جاتی تو وہ کیا جواب دیتا؟ کسی صورت وہ شازمہ خان کو زرمش کی سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے باری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک کرتے آریان خانزادہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر رضائی اس کے وجود سے سرکائی۔ وہ آنکھیں میچے پھر سے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اٹھو! آریان خانزادہ نے اس کے قریب ہوتے اسے کندھوں سے جکڑے اسے نرمی سے اٹھاتے بٹھایا۔ وہ آنکھیں کھولتے اسے دیکھتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤن کو ڈوریوں سے سختی سے جکڑے مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ پیچھے بیڈ ہے، اسے مزید پیچھے نہیں ہو سکتی مس خان، وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ زرمش کراؤن کے ساتھ لگے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گہری سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ اس کے گاؤن کی ڈوریوں سے سختی سے ہٹا گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کے بھیگے پن میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی دھڑکنوں پر جھکے اپنی پرتپش سانسیں بکھیرنے لگا۔ زرمش کی پھر سے سانسیں اٹکی تھیں۔ سانس لو ورنہ وہ کچھ کروں گا، تمہاری سوچ ہے۔ اس بلس تھس بیسٹ کے لمس کو تم یہاں برداشت نہیں کر سکو گی۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوررایا۔ زرمش نے تیز تیز گہرے سانس لیتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ وہ سیدھے ہوتے ٹرے سے آدھا برگر اٹھاتے اس کے منہ کے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اسے سٹل بیگی آنکھوں سے ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ، وہ ہرایا تھا۔ زرمش نے جلدی سے اپنا منہ کھولتے بائٹ لی۔ خود کھاؤ، آریان خانزادہ نے برگر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ زرمش کپکپاتے ہاتھوں سے برگر پکڑتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بائٹس لینے لگی۔
وہ اس کے قریب بیٹھے گہری نگاہیں اس کے گال پر جمائے ہوئے تھا جو اس کی شدت سے نیلا ہو رہا تھا۔ کھا لیا؟ زرمش بھیگے لہجے میں بولتے برگر ختم کرتے رضائی مٹھیوں میں جکڑے اپنے سینے تک کر گئی تھی۔ جوس کا گلاس فنش کرو، آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہتے رضائی اس کی مٹھیوں سے چھڑاتے نیچے سرکائی۔ زرمش نے سائڈ ٹیبل سے جوس پکڑے ایک ہی سانس میں خالی کرتے ٹیبل پر رکھا۔ وہ اب اپنے گاؤن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنا آپ کور کر گئی تھی۔ سینڈوچ بھی فنش کرو، وہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کے ہاتھوں سے اس کا گاؤن چھڑوا گیا تھا۔ گاؤن آگے سے کھلا تھا، وہ عیاں ہوئی تھی۔ زرمش نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے سینڈوچ اٹھائے بڑی بڑی بائٹس لیتے اسے فنش کیا۔ آریان خانزادہ اس کی پھرتیاں دیکھتے اپنے سلکی نم بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ سینڈوچ فنش کرتے اب اپنی ٹانگوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے گھٹنے سینے سے لگاتے خود کو کور کر گئی تھی۔ چاکلیٹ بھی کھاؤ، وہ اس کے دونوں گھٹنوں پر سختی سے اپنے فولادی ہاتھ میں گھٹنوں کو نیچے کر گیا تھا۔ وہ پھر سے مکمل عیاں تھی۔ زرمش نے بے بسی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے چاکلیٹ ٹرے سے پکڑتے کانپتے ہاتھوں سے کھولتے اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ وہ بڑی بڑی بائٹس لیتے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اس کا گاؤن آگے سے گلا تھا۔ بلیڈ تسبیح کی سبز آنکھیں اس کے برہنہ وجود پر نہیں تھی مگر اس کے سامنے ایسے رہنا جیسے مرنے کے مترادف تھا۔ چاکلیٹ فنش کرتے ہوئے تکیے پر خود کو گراتے ہوئے رضائی اب خود پر اوڑھتے مکمل غروب ہو چکی تھی۔ اس کی معصوم اداؤں پر آریان خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اس کے قریب اس پر جھکے بے حد نرمی سے اس کے چہرے سے رضائی نیچے کی جانب سرکا گیا تھا۔ وہ پھر سے عیاں ہوئی تھی۔ زرمش نے ہراساں بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زرمش کی پیشانی پر پھر سے موتی چمکے تھے۔ تم معصوم دکھتی ہو مگر ہو نہیں میرا ناپاک وجود۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے نیلے گال پر اپنا انگوٹھا نرمی سے سہلا گیا۔ اٹھو ڈرائی فروٹ کھاؤ، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پھر سے اسے بٹھا گیا تھا۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے جار پکڑا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے جار کو کھولتے مٹھی بھر کر ڈرائی فروٹ نکالتے اپنے منہ میں ڈالتے چبانے لگی۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے جار پکڑتے اسے بند کرتے سائڈ ٹیبل کے ڈرور میں رکھا۔ یہ ڈرائی فروٹ ادھر رکھے ہیں، تم جب چاہو کھا سکتی ہو، یہ چاکلیٹس بھی، وہ سنجیدگی سے بولتے چاکلیٹ سائڈ ٹیبل کے ڈرور میں رکھ رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں اور میری موجودگی میں تم میرے کمرے کو جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہو، میرے کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں لگا، وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی کمر میں ہاتھ میں ڈالتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گود میں اٹھائے کھڑا ہوا۔ زرمش خوف سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے واش روم میں اس کی جنون خیزیاں یاد آئی تھیں۔ وہ اسے لیے واش روم کے اندر داخل ہوتے اسے نرمی سے نیچے اتار گیا۔ فریش ہو جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولتا واش روم سے نکل گیا تھا۔ زرمش بے یقینی سے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ بلڈ تسبیسٹ اس کے لیے کہاں اتنا نرم ہو سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی قبر کھود چکا تھا۔ وہ گہرا کئی فٹ گڑھا یاد کرتے وہ دل پر ہاتھ رکھتے سسکنے لگی تھی۔ مس خان اندر آ جاؤں کیا؟ پھر میرے سامنے فریش ہونا پڑے گا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اس کی سسکیاں سنتے لب بینچے غرایا تھا۔ نہیں، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ زرمش کے دروازہ لاک کرنے پر آریان خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم کا دروازہ کھولتے باہر آئی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے صوفے پر خود پر بیڈ کی سفید رضائی ڈالے لیٹے ہوئے تھا۔ زرمش اسے ایک نگاہ دیکھتے بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ مس خان ادھر آؤ۔ آریان خانزادہ کے حکم پر اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ ممی بیڈ پر سوں گی آریان؟ زرمش اس کی طرف پلٹے بغیر ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ کیسے سو گی بیڈ پر؟ رضائی نہیں، کمرے میں بہت سردی ہے، اس سرد لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا۔ ممی سو جاؤں گی، مجھے سردی نہیں لگتی، زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی۔ مگر مجھے سردی بہت لگتی ہے، مجھے اپنی بیوی کی باڈی کی ہیٹ چاہیے اس وقت، وہ گہرا سانس لیتے بولا تھا۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ سرخ ہوئی تھی، بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ پاس آ کر میرے سینے پر لیٹو مس خان، وہ حکمیہ لہجے میں غرایا۔ زرمش اس کی غراہٹ پر اسی لمحے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رضائی اپنے وجود سے پرے کر گیا تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے زرمش کی رنگت نے بہت تیزی سے آگ کی طرح سرخی پکڑی تھی۔ اس کے گال تپ کر تندور بن چکے تھے۔ وہ بہت بری طرح کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ پاس آؤ مسز خان،
اتنی بے رحمی اور لا تلقی اچھی نہیں۔ 20 سال کی ہو تم، بچی نہیں جو تمہیں میری ضرورتوں کے متعلق آگاہی نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے کلائی سے پکڑتے اپنے سینے پر گراتے اسے رضائی میں قید کر گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ لپٹتے خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی سے پسینہ لمحوں میں آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں گرا تھا۔ تم سچ میں مجھ سے ڈرتی ہو یا ڈرنے کی یہ شاندار ایکٹنگ کرتی ہو؟ وہ پاس پڑی ٹیبل سے انجیکشن اٹھاتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سبز سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھتے زرمش کا وجود چکرایا تھا۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوری کھولتے اس کے کندھے سے گاؤن سرکاتے۔ انجیکشن کی سرنج اس کے بازو میں بے حد احتیاط سے پیوست کر گیا تھا۔ زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہوش و خور سے بیگانہ ہوتے اس کے سینے میں سمائی تھی اور رضائی سے اس کا وجود اچھی طرح ڈھکتے اسے اپنے سینے میں قید کر گیا تھا۔ یہ سکون آور انجیکشن بے حد ضروری تھا تمہارے لیے میرے ناپاک وجود، ورنہ آج تم اپنے حواس کھو دیتی۔ اور اس کا ڈرنا یاد کرتے لب گھنجتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تیرا ہی بس ہونا چاہوں، تیرے درد میں رونا چاہوں، تیرے دل کے ان زخموں پر مرہم میں ہونا چاہوں۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ کا ٹوٹا اس کے مضبوط انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ اس اندھیرے وحشت برساتے کمرے میں اب دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوش و خرد سے بیگانہ اس دنیا کے ہر غم سے جیسے آزاد ہو چکے تھے۔ زرا خانزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ وہ کب سے گلاس وال سے نیو یارک کی سڑکوں پر گرتی برف کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے پردوں پر کل رات کا منظر چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا برہنہ جسم بھول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہونٹ، اس کی کمر پر موجودہ وہ بورے 3 تل اس کی نگاہوں سے جیسے ٹھہر گئے تھے۔ اس کا جوان بدن جیسے اس لڑکی کے بدن کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا یہ جسم کی بھوک تھی یا وہ اس لڑکی سے عشق کرنے لگ گیا تھا؟ وہ کرسی سے ٹیک لگائے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گنی بیٹ سہلانے لگا۔ ان 27 سالوں میں وہ اپنے جسم کے جوان تقاضوں سے کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب اس کے جسم میں اتنی بے چینیاں بھر گئی تھی۔ اس کا جوان بدن بہت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا برہنہ بدن اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ نیو یارک میں رہتے ہوئے اس نے کبھی فحش موویز نہیں دیکھی تھی، جہاں ہر گلی ہر کونے میں بروکرز مل جاتی تھیں۔ چند ڈالرز کے لیے وہ ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی تھی، مگر وہ کبھی کسی کے قریب نہیں گیا تھا۔ اس کے انڈین کرسچن حتیٰ کہ پاکستانی مسلم دوست کی گرل فرینڈز تھیں۔ گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات کافی گہرے تھے، مگر اس نے کسی کو ایک پل کے لیے غلط نیت سے ٹچ نہیں کیا تھا۔ مگر اب وہ نہیں رہ سکتا تھا، وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ کون سی پیاس تھی؟ یہ کیسی پیاس تھی جو اس کے وجود کو تپتے صحرا پر کھڑی کر چکی تھی؟ وہ ان نرم و نازک ہونٹوں کے لیے تڑپ رہا تھا، جن کی مٹھاس ابھی تک اس کے لبوں پر موجود تھی۔ اسے یہ جاننا تھا اس کے لب صرف اس لڑکی کے ہونٹوں کی نرمائٹوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا وہ کسی بھی لڑکی کے ہونٹوں سے لپٹتے اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ مارتے جھنجھلاتے ہوئے سیدھا ہوتے نیہاشتر واسطو کی طرف جھکا۔ وہ کب سے اسے گرم گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کین یو گو انٹو دا روم اینڈ کوئنچ مائی تھرسٹ؟ وہ اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لوپ پر لب رکھ گیا تھا۔ نیہاشر واسطو نے سرخ چہرے کے ساتھ بے یقینی سے زرا خانزادہ کو دیکھا تھا۔ آر یو سیریس؟ وہ آنکھیں جھپکاتے بولی تھی۔ یس آئی ایم سیریس۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا، لہجہ باری گمبھیر ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے نیہاشر واسطو کا نازک ہاتھ زرا خانزادہ کے گال کی زینت بنا تھا۔ زرا خانزادہ کے تمام دوست حیران ہوتے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زرا خانزادہ اپنے گال کو سہلاتے نیہاشر واسطو کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نیہاشر اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ مسٹر زرا خانزادہ، I don't want your friend to know about your nonsense talk. I love you but I cannot get in front of by anyone. On any you street for $100 maybe you will get less than more. میں نہیں چاہتی تمہاری گری ہوئی بےہودہ گفتگو تمہارے دوست سنیں۔ محبت کرتی ہوں تم سے، مگر تمہارے آگے بچھ نہیں سکتی۔ جاؤ ڈھونڈ لو، نیو یارک کی سڑکوں پر کسی کو بھی $100 میں مل جائے گی یا اس سے بھی کم میں مل جائے گی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہو رہی تھی۔
او تھینکس سویٹ ہارٹ، ایسا ہی کروں گا، $500 میں خریدوں گا، پیسے بہت ہیں میرے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے نیاشر واستو کو آنکھ مارتے سرگوشی میں بولتے کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا، اپنی بلیو لیدر جیکٹ اٹھائے بازو میں ڈالتے ہوئے ہوٹل کے انٹری ڈور کی طرف باری قدموں سے بڑھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، جا کر دکھاؤ مجھے، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں اگر کسی کے قریب گئے۔ نیہا شرواستو کرسی سے اٹھتے گلاس ٹیبل سے اٹھائے زمین پر مارتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے چیخی تھی۔ ذرا خانزادہ بنا رکے اپنے باری قدموں سے انٹرسٹ سے نکل گیا تھا۔ یہ مجھے تڑپاتا ہے دیکھنا تم لوگ، یہ ایک دن تڑپے گا روئے گا کسی کے لیے، جس طرح اسے مجھ پر رحم نہیں آتا کسی اور کو بھی اس پر رحم نہیں آئے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوستوں کو دیکھتے بول رہی تھی۔ سمیر، افنان اور جیکسن کھڑے ہوتے اپنی پیشانی کو انگلی سے مسلتے نیہا شرواستو کو دیکھ رہے تھے، جو دل پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لیتے رو رہی تھی۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ روتے ہوئے اپنی جیکٹ کرسی سے اٹھائے بھاگتے ہوئے ہوٹل سے نکل گئی تھی۔ ذرا خانزادہ کی گاڑی نیو یارک کی سڑک پر کب سے دوڑ رہی تھی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے کب سے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی، وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سیٹ سے ٹیک لگائے چیخا تھا۔ وہ گاڑی روکے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے گہری سانس لینے لگا۔ یکدم اسے ونڈ اسکرین سے نیو یارک کی تاریک سڑک پر برستی برف میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی تھی، جو گھٹنوں کے اوپر تک آتی ٹائٹ سی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اتنی سردی میں وہ چھوٹے سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ذرا خانزادہ کو اپنی بے سکونی کا علاج مل گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ اونلی $20۔ وہ ذرا خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ اوکے ڈن۔ ذرا خانزادہ اسے دیکھے بنا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے ذرا خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گرم گاڑی میں بیٹھتے اس انگریز لڑکی کی آنکھیں جلملائی تھی۔ اسے اس نیو یارک کی ٹھنڈی سڑک پر اتنی سردی نہیں لگی تھی جتنی اس گرم گاڑی میں لگنے لگی تھی۔ ذرا خانزادہ کی گاڑی تیزی سے نیو یارک کے مہنگے ہوٹل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی ایک مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ دو کم عمر سی انگریز لڑکی اپنی ہائی ہیل سے بمشکل بھاگتے ہوئے ذرا خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کی چوڑی پشت سے ٹکرا گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اسے تھامتے ہوئے نرمی سے سیدھا کرتے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لڑکی تیزی سے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس لگژری ہوٹل کے سامنے زنیشا ارشمان شاہ کی برانڈڈ نیو گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، رنگت میں گہری سرخی گلی ہوئی تھی۔ آئی ول کل یو ذرا خانزادہ، وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے تیش و علم سے ہو رہی تھی۔